أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الذين يؤمنون بالغیب، متقین وہ لوگ ہیں جو غیب اور بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو مال ہم نے انہیں دیا، يُنفِقُونَ، ان میں سے خرچ کرتے ہیں. وَالَّذِينَ، اور وہ لوگ، يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، جو ایمان لاتے ہیں اس وحی پر جو آپ کی طرف اتاری گئی. وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور اس وحی پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی. وَبِالْآخِرَةِ، اور روز آخرت پر. ہم یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں. اولئک، یہی لوگ. علی ھدی من ربہم، ہدایت پر ہے اپنی رب کی جانب سے. وَأُولَئِکَ، اور یہی لوگ ہم المفلحون، فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب، اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے یہ بیان کیا کہ قرآن کریم متقین کے لیے ہدایت ہے. اب یہاں سے تفصیل کے ساتھ متقین کی مناقب بیان کر کے ان کی تعریف کر رہے ہیں. متقین کی 5 اوصاف بیان کیے گئے ہیں. پہلا وصف الذین یؤمنون بالغیب، کہ متقین وہ لوگ ہیں جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، یعنی ان چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جن کا ادراک وہ حواس کے ذریعے سے، عقل کے ذریعے سے نہیں کر سکتے. مثلا اللہ کی ذات اور اس کے صفات، روز آخرت، اور اسی طرح قیامت کے احوال وغیرہ، حساب کتاب، ثواب اور عقاب. یؤمنون ایمان سے ہے. ایمان لغت میں تصدیق اور اذعان کو کہا جاتا ہے. ایمان باب افعال کا مصدر ہے اور امن سے ماخوذ ہے، امن سے افعال ہے. شرعاً ایمان کس کو کہا جاتا ہے تو التصدیق بما علم بالضرورہ انہ من الدین، ہر وہ چیز جس کے بارے میں بدیہی طور پر یہ معلوم ہو کہ دین کا حصہ ہے تو اس کی تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے. مثلا اللہ کی ذات پر ایمان، اس کی فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کی پیغمبر اور روز آخرت پر ایمان. یہ ایسی چیزیں ہیں جن کا دین میں سے ہونا بدیہی طور پر ہر مومن کو معلوم ہوتا ہے، تو ان کی تصدیق کا نام ایمان. اور ان میں سے کسی ایک کا انکار کفر کہلائے گا. پھر یؤمنون بالغیب، یؤمنون کو با کے ساتھ یہ با حرف جر ہے، با کے ساتھ متعدی کیا گیا غیب کی طرف، اس لیے کہ یہ یؤمنون یہ اقرار اور اعتراف کے معنی کو متضمن ہے، تو یہ تضمین کے لیے اس کو با کے ساتھ متعدی کیا گیا. اور یؤمنون بالغیب کا معنی گویا کہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، تو ایمان کا جو اصل معنی ہے غیب کی تصدیق کرنا، اور جس معنی کو متضمن ہے اقرار اور اعتراف کرنا.
تو گویا کہ ایمان کے لیے دل سے تصدیق بھی ضروری ہے، زبان سے ایمانیات اعتقادات کا اعتراف اور اقرار کرنا بھی ضروری ہے۔ بالغیب، یہ غیب یہ غاب یغیب سے مصدر ہے، اور کثیر اکثر اس کا استعمال غائب پر ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی اس آیت کریمہ میں بھی غیب سے مراد غائب ہے، اور غائب ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کا نہ حواس کے ذریعے سے ادراک ہو سکتا ہو، حواس خمسہ یعنی زبان کے ذریعے سے چکھا نہیں جا سکتا، اسی طرح آنکھوں کے ذریعے سے اس کو دیکھا نہیں جا سکے، کانوں کے ذریعے سے اس کو سنا نہ جا سکے، ناک کے ذریعے سے اس کو سونگا نہ جا سکے، یہ حواس خمسہ ہے۔ اور نہ عقل کے ذریعے سے وہ معلوم ہو، بلکہ اس کی علم کے لیے وحی کی ضرورت ہو یا غور و فکر کی ضرورت ہو، بداہت عقل سے وہ معلوم نہ ہو، تو اس کو غائب کہا جاتا ہے اور غیب کہا جاتا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے صرف ایمان بالغیب کا ذکر کیا اور دیگر جو متعلقات ایمان ہیں ان کو ذکر نہیں کیا گیا، اس لیے کہ ایمان بالغیب یہ ایک ایسا اصل ہے کہ جب انسان کے اندر ایمان بالغیب موجود ہو تو پھر جس چیز کے بارے میں بھی پیغمبر خبر دے گا اس کو وہ ممکن سمجھے گا، اس کی امکان کا اعتقاد وہ رکھے گا۔ تو اس لیے ایمان بالغیب کا ذکر کیا۔ پیغمبر اس کو اللہ کی وجود کے بارے میں خبر دے تو چونکہ اس کا ایمان بالغیب ہے، پیغمبر اس کو اس بارے میں خبر دے کہ اس عالم کے علاوہ ایک دوسرا عالم بھی ہے، تو اس کا ایمان بالغیب ہے، تو ان چیزوں کو وہ ممکن سمجھے گا۔ لیکن جس کا یہ اعتقاد ہو کہ بھائی یہ جو میرے سامنے جو عالم ہے مادیات کا عالم، بس یہی عالم ہے، اس کے علاوہ کوئی عالم نہیں ہے، ایمان بالغیب کا وہ قائل نہیں ہے، ایمان بالمشاہدہ کا وہ قائل ہے، تو پھر وہ پہلے سے تہیہ کر لیتا ہے، پیغمبر کی دعوت کو سنتا ہی نہیں، پیغمبر کی دعوت سے اعراض کرتا ہے، تو پھر وہ قرآنی تعلیمات سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے جس طرح کہ آج کل کے دور کے مادیین کا یہ کہنا، اور قرآن نے بھی ان کا قول ذکر کیا، ما یہلکنا الا الدہر، کہ بس یہ زمانہ ہے، چلتا رہتا ہے، ہمیں زمانہ ہلاک کر دیتا ہے، دوسروں کو پیدا کرتا ہے، خود بخود سب ہوتا ہے، اور کوئی موجد کوئی مبدع اس کا نہیں ہے۔ ایمان بالغیب سے مراد تصدیق علی وجہ الجزم مراد ہے، یعنی ایسا ایمان جو یقین کے درجے میں ہو، ایسی تصدیق جو جزم کے درجے میں ہو۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ تصدیق علی وجہ الجزم اس تصدیق کو کہا جاتا ہے جو دلیل سے ہو، بغیر دلیل کے کسی چیز کا تصدیق کرنا یہ علی وجہ الجزم نہیں ہوتا۔ اب جب ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق کے دلائل قطعی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صداقت دلائل سے ہمارے سامنے ثابت، حضور کی رسالت دلائل سے ثابت، قرآن کریم کی حقانیت دلائل سے ثابت، تو جب یہ چیزیں دلائل سے ثابت ہو گئی تو ہر مومن بھی کے لیے کسی الگ دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم فرشتوں کا وجود بھی دلائل سے ثابت کریں، ہم سابقہ آسمانی کتابوں کو بھی دلائل سے ثابت کریں، ہم سابقہ انبیاء کو بھی دلائل سے ثابت کریں، ہم بعث بعد الموت کو بھی عقلی دلائل سے ثابت کریں، بلکہ جب حضور کی صدق پر براہین اور دلائل موجود تو آپ علیہ السلام مخبر صادق ہو گیا۔ مخبر صادق نے جب ان چیزوں کا خبر دیا تو ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو مخبر صادق اس کے صدق پر دلائل یہ
اس بات پر بھی دلائل ہے کہ جو بات وہ کہہ رہا ہے، جو بھی بات ہے وہ سچے ہے. لہٰذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جن چیزوں کے بارے میں خبر دی ہے ان پر ایمان لانا ضروری ہے. اور جس آدمی کا ایمان بالغیب، اس کا عقل وسیع ہوتا ہے، اس کا قلب سلیم ہوتا ہے، اور وہ کائنات کے اندر غور و فکر کرتا ہے، اور اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کائنات کا ایک پیدا کرنے والا حکیم، خالق اور قدیر ذات ہے جو کائنات کو چلاتا ہے ایک محکم نظام کے ساتھ. یہ ستارے ہمیں نظر آتے ہیں، کبھی ظاہر ہوتے ہیں، کبھی غائب ہوتے ہیں. یہ بلند آسمان جو بغیر ستونوں کے کھڑا ہے، یہ زمین جو کئی سالوں سے موجود ہے بغیر کسی خرابی کے، بغیر کسی نقص کے. صنع اللہ الذی اتقن کل شیء. تو ان تمام چیزوں کے اندر عقل مندوں کے لیے براہین قاطعہ ہے خالق کے وجود پر، مدبر کی وجود پر، حکیم قدیر مبدع ذات لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ذات کی وجود پر، کہ وہ ذات اس کائنات کو چلا رہا ہے. ایمان بالغیب یہ ایک ایسی صفت ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے اس کا مدح کیا ہے. مومنین بالغیب کی تعریف متعدد احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. چنانچہ ایک حدیث ہے، حضرات صحابہ کرام نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ هل احد خیر منا اسلمنا معک وجاہدنا معک، کہ کیا ہم سے بہتر کوئی ہو سکتا ہے آپ کی امتی، یعنی حضرات صحابہ کرام سے افضل کوئی ہو سکتا ہے اس لیے کہ ہم نے آپ کے ساتھ اسلام لایا، آپ کے ساتھ جہاد کیا. قال نعم، حضور نے فرمایا ہاں، کہ قوم جو تمہارے بعد آئے گی یؤمنون بی ولم یرونی، وہ میرے اوپر ایمان لائے گی حالانکہ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا، تو وہ آپ سے افضل ہے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین بالغیب کی تعریف کی ہے اور ان کو صحابہ کرام سے اعظم اجرن افضل کہا ہے، تو صرف ایمان بالغیب کی حیثیت سے مطلقاً نہیں کہا. تو مطلب یہ ہے کہ جو بعد میں آنے والے یعنی ہمارے دور کے جو مومنین بالغیب ہے، تو اس صفت یعنی صفت ایمان بالغیب میں ان کا اجر صحابہ کرام سے بڑھ کر ہے. ایک حدیث ہے، ایک صحابیہ ہے، وہ کہتی ہے کہ ہم نے ظہر کی عصر کی نماز بنو حارثہ کی مسجد میں پڑھی، اور ہم نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا ہوا تھا، 2 سجدے یعنی 2 رکعتیں پڑھ لی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی مخبر آیا اور اس نے کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے. تو نماز کے دوران ہی ہم پھر گئے، اور اس طرح ہو گیا کہ عورتوں کی جو جگہ تھی وہاں پہ مرد آ گئے اور مردوں کی جگہ پہ خواتین آ گئی. پھر جو باقی 2 رکعتیں تھیں ہم نے اس طور پر پڑھی کہ ہمارا رخ کعبۃ اللہ کی طرف تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات پہنچی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولئک قوم آمنوا بالغیب، کہ یہ ایک ایسی قوم ہے جنہوں نے غیب پر ایمان لایا. یعنی مجھے دیکھا نہیں کہ میں نے کعبہ کی طرف نماز، لیکن میری طرف سے کسی نے ان کو خبر پہنچائی تو اسی خبر پر انہوں نے اعتماد کیا، اسی پر انہوں نے عمل کیا، تو گویا کہ یہ ایمان بالغیب ہے. آپ علیہ السلام نے ان کی تعریف کی اور فرمایا اولئک قوم آمنوا بالغیب. بہرحال یہ پہلے صفت ہے جو تقوی کا نتیجہ ہے، یعنی ایمان بالغیب ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے متقین کی دوسری صفت بیان کی، ان کی تعریف کی ہے. وہ کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ وہ نماز قائم کریں گے. صلاۃ لغت میں دعا کو کہا جاتا ہے، صلی یصلی سے، اور شریعت کے اصطلاح میں رکوع سجدے والی عبادت کو نماز کہا جاتا ہے، اور نماز کو صلاۃ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بھی دعا پر مشتمل ہوتا ہے. یقیمو یہ اقامت سے ہے، اقامت کا معنی الدوام والثبات، دوام اختیار کرنا، ثابت قدمی، استقامت اختیار کرنا.
تو یقیمون الصلاۃ کا کیا مطلب ہوگا کہ وہ نماز اپنے وقت مقررہ پر ادا کرتے ہیں، تعدیل ارکان کے ساتھ، واجبات، سنن، آداب، خشوع اور خضوع کی رعایت کے ساتھ، اس لیے کہ وہ نماز جو صحیح طور پر ادا ہو وہ وہی نماز ہو سکتی ہے جس میں اخلاص ہو، جس میں رکوع اور سجدے کے دوران اللہ رب العالمین کا جلال مستحضر ہو، اور جب نماز ایسی ہوتی ہے تو پھر اس کے اوپر عظیم آثار مرتب ہوتے ہیں۔ اس نماز کے ذریعے سے انسان کی نفوس کا تزکیہ ہوتا ہے، اور اس نماز کے ذریعے سے انسان ہر قسم کی شرور اور گناہوں سے رک جاتا ہے، جس طرح کہ اللہ تعالی نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ پھر اللہ رب العالمین نے یہاں پر ایمان بالغیب کی صفت کو اقامت الصلاۃ پر مقدم کیا، اس لیے کہ ایمان یہ عمل قلب ہے، تو عمل قلب، دل کا عمل کی تعظیم کی وجہ سے اس کو مقدم کیا گیا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ ایمان یہ اعمال کی صحت کے لیے شرط ہے، تو اس لیے ایمان کو مقدم کیا گیا۔ اور پھر نماز کو انفاق پر مقدم کیا گیا، اس لیے کہ نماز بے حیائی اور منکرات سے روکتی ہے۔ نماز دن میں 5 مرتبہ مقرر پڑھی جاتی ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ نماز بندے اور اس کے رب کے درمیان تعلق کا نام ہے، جبکہ انفاق وہ بندے اور بندے کے درمیان تعلق کا نام ہے۔ انفاق یعنی غنی فقیر کے اوپر خرچ کرتا ہے تو بندے کے ساتھ تعلق ہے۔ اور نماز کی مشروعیت وہ زکوٰۃ کی مشروعیت سے پہلے تھی، اس لیے نماز کو پہلے ذکر کیا گیا۔ تیسری صفت جس میں اللہ رب العالمین نے متقین کی تعریف کی ہے وہ یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے ان کو جو مال دیا ان میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، ان میں سے وہ وجوہ الخیر میں خرچ کرتے ہیں، فقراء اور مساکین کے ساتھ احسان کرتے ہیں۔ تو رزقناہم یہ رزق سے ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک رزق کس کو کہا جاتا ہے؟ ما صلح للانتفاع به، کہ جس سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہو، خواہ وہ حلال ہو یا حرام ہو۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ حرام رزق نہیں ہوتا، اور ينفقون یہ انفاق سے ہے۔ انفاق کا معنی اخراج المال و انفادہ و صرفہ، مال کو نکالنا، خرچ کرنا، اس کا معنی انفاق۔ تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو ان کو مال دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں وجوہ الخیر میں۔ اب یہاں پہ اللہ رب العالمین نے ينفقون مضارع کا صیغہ استعمال کیا، ماضی کا نہیں، انفقوا نہیں فرمایا، اس لیے تاکہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ مضارع کے اندر تجدد ہوتا ہے، تو تاکہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ یہ متقین ان سے یہ جو انفاق کی صفت ہے اس میں تجدد ہوتا ہے، بار بار ان سے یہ صفت صادر ہوتا ہے۔ اور پھر ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، کس چیز میں خرچ کرتے ہیں یہ ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ مطلق چھوڑا گیا تاکہ یہ فرض یعنی زکوٰۃ کو واجب ہو یا اس کے علاوہ جو دیگر مستحب صدقات سب کو شامل ہو جائے۔ اور مما رزقناہم یہ من تبعیض کے لیے ہے، اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ متقین اپنا بعض مال وہ خرچ کرتے ہیں، سارا مال خرچ نہیں کرتے، اسراف اور تبذیر سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرتے کہ سارا مال خرچتے اور اپنے ورثاء کو محتاج چھوڑ دے، وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہیں۔ بہرحال قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے 10 آیات کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی ہے، اور جو انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہے اس کی مدح اور تعریف کی اللہ تعالیٰ نے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ان امت کے اندر منفقین کی کثرت ہوگی تو امت کا کلمہ
عزیز ہوگا، امت مضبوط ہوگی اور متعدد حوادثات سے، متعدد مصیبتوں سے محفوظ رہے گی، جس طرح جہل ہو گیا، فقر ہو گیا، مرض ہو گیا۔ اس لیے کہ مال کے خرچ کرنے کی وجہ سے حاجت مندوں کی حاجات پوری ہوتی ہے، اور مال کے خرچ کرنے کی وجہ سے حاجت مندوں کی تعلیمی اخراجات پوری ہوتی ہے، ان کے جو حفظ الصحہ، صحت کی حفاظت کے جو وسائل ہیں وہ پورے ہوتے ہیں، اور اسی کے ذریعے سے اغنیاء اور فقراء کے درمیان محبت اور مودت بڑھتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے متقین کا چوتھا وصف بیان کیا، پس فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور متقین وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں بما، اس وحی پر، انزل الیک جو تیری طرف، آپ کی طرف اتاری گئی، وما انزل من قبلک، اور اس وحی پر جو آپ سے پہلے اتاری گئی۔ اور پانچواں وصف وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ تو بما انزل الیک سے مراد قرآن کریم ہے۔ اب انزل یہ ماضی کا صیغہ ہے، حالانکہ قرآن کریم اس وقت پورا نازل نہیں ہوتا، لیکن یہ موجود کو غیر موجود پر تغلیب دیا گیا ہے۔ وما انزل من قبلک، اس سے مراد سابقہ کتب ہے، آسمانی کتابیں جو اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام پر نازل کی، جس طرح موسیٰ، عیسیٰ اور داؤد علیہ السلام، اور صحیفے جو مختلف انبیاء کرام پر، ابراہیم وغیرہ پر نازل کی تھے اللہ تعالیٰ نے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ، اللہ کی ذات پر ایمان لاؤ، ورسول، اس کے پیغمبر پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو اس کتاب کو اس نے اپنے اس پیغمبر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، والکتاب الذی انزل من قبل، اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے نازل کی گئی۔ تو ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانا، یہ اس کی رسالت پر ایمان لانے کو مستلزم ہے، اور یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی شریعت کے تعلیمات پر عمل ہو جائے۔ لہذا آپ علیہ السلام پر ایمان لانے کا تقاضا کیا ہے کہ اس کی جو شریعت کے تعلیمات ہے ان پر عمل۔ اور پھر بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنا یہ تو مطلقاً یہ واجب ہے، لیکن کتب سماویہ سابقہ جو کتابیں ہیں ان پر صرف اتنا ایمان کافی ہے کہ وہ اللہ کی وحی تھی اور اللہ کی ہدایت تھی، اور قرآن کریم ان پر مشتمل ہے۔ ان کتابوں کے اندر جو ہدایات تھی، ان کتابوں کے اندر جو عقائد موجود تھے، قرآن کریم ان سب پر مشتمل ہے، اور قرآن کریم ان پر مہیمن ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے وہ مہیمنا علیہم، اور ایک جگہ فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ تو اب ہر عاقل پر یہ لازم ہے کہ وہ قرآن کے اندر جو کچھ ہے اس پر عمل کرے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اتاری گئی یعنی قرآن پر ایمان کو مقدم کیا گیا، حالانکہ
ترتیب تو اس کے برعکس، پہلے وہ کتابیں نازل ہوئی، قرآن تو سب سے آخر میں نازل ہوا، لیکن یہاں پر ایمان بالقرآن مقدم ہے اور کتب سماویہ سابقہ پر ایمان و مؤخر ذکر کیا گیا، اس لیے کہ کتب سماویہ پر ایمان آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے کے بعد اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ ہو۔ پھر والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یؤمنون بما انزل الیک یعنی حضور کے اوپر جو وحی اتاری گئی اس کے ساتھ یؤمنون کا ذکر کیا گیا، وما انزل من قبلک اور سابقہ جو وحی تھی ان کے ساتھ دوبارہ یؤمنون کا ذکر نہیں کیا گیا، تاکہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ قرآن پر اور سابقہ کتابوں پر، رسول اللہ پر اور سابقہ انبیاء پر ایمان وہ ایک ہی ہے، ان کے اندر کوئی تغیر نہیں ہے، اگرچہ متعلقات کے اندر تعدد ہے، ایمان کا جو متعلق اس کے اندر تعدد ہے، لیکن ایمان کے اندر تعدد نہیں ہے، ایمان کے اندر تغیر نہیں ہے۔ بعض علماء کرام نے کہا ہے کہ اس آیت کریمہ میں مراد اہل کتاب ہے، اور اہل کتاب وہ جنہوں نے کتب سماویہ پر قرآن کے نازل ہونے سے پہلے ایمان لایا تھا، تورات اور انجیل پر۔ جب قرآن کریم نازل ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو انہوں نے اس کو حق سمجھا، اس پر ایمان لایا، تو ان کو 2 اجر مل گئے، جس طرح کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ یؤتون اجرہم مرتین یوم القیامہ، کہ 3 قسم کے لوگ ان کو قیامت کے دن 2 مرتبہ اجر ملے گا۔ رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ وآمن بہ، حضور نے فرمایا کہ نمبر 1 اہل کتاب میں سے ایک شخص ہے جس نے اپنے پیغمبر پر بھی ایمان لایا اور مجھ پر بھی ایمان لایا۔ ورجل مملوک ادى حق اللہ وحق موالیہ، اور دوسرا وہ شخص، وہ آدمی جو کسی کا غلام ہے، مملوک ہے، وہ اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے، اپنے مولا کا حق بھی ادا کرتا ہے۔ ورجل ادب جاریتہ فاحسن تادیبہ ثم اعتقہ، تیسرا وہ آدمی کہ جس نے اپنی باندی کی تربیت کی اچھی طریقے سے اور پھر اس کو آزاد کر دیا۔ بہرحال تو بعض حضرات نے کہا ہے کہ اس سے مراد اہل کتاب ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے متقین کی کا 5واں وصف بیان کیا ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت قیامت کو کہا جاتا ہے، اور یہ لفظ قیامت کے لیے کبھی کبھی بغیر موصوف کے ذکر کیے ہوئے آتا ہے، کبھی موصوف کے ساتھ۔ مثلا اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، تو وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ یہاں پہ موصوف اس کے ساتھ ذکر ہے، اور کبھی بغیر موصوف کے، جس طرح اس آیت میں، اور ایک دوسری آیت میں وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، تو وہاں پر بغیر موصوف کے ذکر ہے۔ آخرت کو آخرت کیوں کہا جاتا ہے؟ آخرت کا مطلب ہے دوسرا، بعد میں آنے والا، تو چونکہ یہ دنیا کے بعد آتا ہے، دنیا دار الاولی، اور آخرت قیامت اس کو الدار الاخرہ کہا جاتا ہے۔ یوقنون یہ ایقان سے ہے۔ ایقان کا کیا معنی؟ اعتقاد الجازم المطابق للواقع بحیث لا يطرأ علیہ شک ولا تحوم حولہ شبہۃ۔ ایقان کا معنی، یقین کا معنی، ایسا اعتقاد، یقینی اعتقاد کسی چیز کے بارے میں جو واقع کے مطابق ہو، اس کے اندر کسی قسم کی شک شبے کی گنجائش نہ ہو۔ تو مطلب یہ ہے کہ متقین وہ آخرت کا ایسا عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ عقیدہ وہ واقع کے مطابق بھی ہے، اور ان کو قیامت کے وقوع میں، آخرت کے وقوع میں ان کو کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ تو آخرت سے مراد یعنی قیامت کے احوال، بعث بعد الموت، حساب، ثواب اور عقاب، ان کو یقین رکھتے ہیں، اور ان کے اندر کسی قسم کے ان کو وہم اور شک نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے
پھر وبالآخرۃ ہم زمین کو ذکر کیا گیا، تو ہم یہ گویا کہ اللہ رب العالمین دوسرے ان لوگوں پر تعریض کر رہے ہیں جو لوگ آخرت کا اعتقاد تو رکھتے ہیں لیکن ان کا جو اعتقاد ہوتا ہے وہ حقیقت اور واقع کے مطابق نہیں ہوتا، یا ان کا اعتقاد وہ یقین کے مرتبے کو پہنچا ہوا نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مومن نہیں ہو سکتے۔ مومن وبالآخرۃ ہم یوقنون، متقی اور مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کا آخرت کے اوپر یقین ہو، ایسا یقین ہو جو حقیقت کے مطابق بھی ہو اور مرتبہ یقین کو پہنچا ہوا ہو، اس کے اندر کسی قسم کا شک نہ ہو۔ اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایمان بالآخرہ یہ جو عقیدہ ہے تو اس عقیدے کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے انسان کے اوپر۔ جب انسان کا یہ عقیدہ ہوگا کہ ایک دن میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گا، میرے ساتھ حساب کتاب ہوگا، میرے اچھے اعمال کا ثواب مجھے ملے گا، برے کا مجھے سزا ملے گا، تو وہ پھر نیکیوں کی کوشش کرے گا، منکرات سے اپنے آپ کو بچائے گا، سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کرے گا، اللہ کی رضا کی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے یہ جو عقیدہ آخرت ہے تو یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ ابو حیان اندلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے البحر المحیط میں کہا ہے کہ یہاں پر جو اللہ رب العالمین نے وبالآخرۃ ہم یوقنون ہم کو ذکر کیا یہاں پر، اور اس سے پہلے ومما رزقناہم ینفقون ینفقون سے پہلے ہم کو ذکر نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے یہاں پر آخرت کا یقین اور وہاں پر انفاق کا وصف، تو آخرت کا یقین کا جو وصف ہے یہ اعلیٰ ہے انفاق کے وصف سے، تو یہاں پر تاکید کی ضرورت تھی، وہاں پر تاکید کی ضرورت نہیں تھی، تو یہاں پر ہم کو تاکید کے لیے ذکر کیا گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہاں پر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ میں ينفقون سے پہلے اگر ضمیر فصل کو ذکر کیا جاتا تو لفظی اعتبار سے قلق ہوتا، ترکیب عجیب سی لگتی، اس طرح ہوتا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ هُمْ يُنْفِقُونَ، تو اس لیے وہاں پہ ہم کو ذکر نہیں کیا گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے متقین کے تقوی پر جو ثمرات مرتب ہوتے ہیں اس کا بیان کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، اولئک یہی لوگ جو ان صفات کے ساتھ موصوف ہیں، علی ھدی من ربہم اپنی رب کی جانب سے ہدایت پر ہے، واولئک اور یہی لوگ ہم المفلحون کامیاب ہے۔ مفلحون فلاح سے ہے، فلاح کامیابی کو کہا جاتا ہے، مقصود کو پا لینے کو فلاح کہا جاتا ہے۔ فلاح یہ فلح سے مشتق ہے، اور فلح کہا جاتا ہے کسی چیز کو کاٹنا، کسی چیز کو پاڑنا، اسی سے فلاحت الارض یعنی زمین کو پاڑنا فصل اگانے کے لیے۔ تو کامیابی کو فلاح اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جو آدمی کامیاب ہوتا ہے تو وہ مقصود کے پہنچنے کے لیے اور مقصود حاصل کرنے کے لیے وہ کامیابی کا راستہ کاٹتا ہے، کامیابی کا راستہ پاڑتا ہے، اس لیے اس کو مفلح کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا آیت کریمہ کا معنی ہوا اولئک یہی لوگ جو ان صفات کے ساتھ متصف ہے، علی ھدی من ربہم اللہ کی طرف سے ہدایت اور نور پر ہے، اور یہی لوگ اپنے مطلوب کو پانے والے ہیں، اور جن چیزوں سے یہ بھاگ رہے ہیں اس سے نجات پانے والے ہیں، یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں اپنی ایمان کی وجہ سے، اپنے اعمال کی وجہ سے۔ تو لہٰذا اس آیت کریمہ کا مقصد متقین کا بلند مرتبہ بیان کرنا مقصود ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ متقین وہ عظیم ہدایت پر ہے اور علی ھدن
عظیم ہدایت پر۔ ہدن کے اندر جو تنوین ہے، یہ تنویر یعنی یہ نکرہ ہے ہدن، تو یہ تنوین تعظیم کے لیے ہے، تو علی ہدن یعنی عظیم ہدایت پر ہے۔ اور دوسری جو یہاں پہ ہدایت کی عظمت پر دلالت، کہ ہدایت کی نسبت رب کی طرف کی ہے، کہ یہ جس ہدایت کے اوپر یہ فائز ہے وہ ہدایت ان کے رب کی طرف سے ہے، اس رب نے ان کو ہدایت کی توفیق دی ہے، اس رب نے ان کے لیے ہدایت کے اسباب میسر کیے ہیں، تو لہٰذا جب رب نے ان کو توفیق دی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہدایت پر عظیم ہی ہوگی۔ تو گویا کہ ہدن سے مراد بڑی ہدایت مراد ہے، اور اعلیٰ یہ استعلاء کے لیے آتا ہے، یعنی کسی چیز کے اوپر بیٹھنا، کسی چیز کے اوپر جم جانا، تو مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ ہدایت پر جمے ہوئے ہیں، مضبوط ہے ہدایت پر۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ان خصلتوں کی وجہ سے کامیاب ہے۔ المفلحون معرفہ ذکر کیا گیا الف لام کے ساتھ، المفلحون معرفہ ہے، اور ہم المفلحون ضمیر فصل کو بھی ذکر کیا گیا تاکہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ کامیابی صرف اور صرف ان پرہیزگاروں کے اندر مقصور ہے، لہٰذا جو ان کے علاوہ ہو وہ کامیاب نہیں۔ تو ان کے علاوہ کون ہوں گے؟ جن کا غیب پر ایمان نہیں ہوگا، نمبر 2 جو نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، نمبر 3 جو مالوں کے اندر بخل اور کنجوسی سے کام لیتے ہیں، نمبر 4 جن کا قرآن پر سابقہ کتب پر ایمان نہ ہو، نمبر 5 اور جن کا آخرت پر یقین نہ ہو، تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اولائکا، اس میں اس بات پر تنبیہ کی گئی ہے، اولائکا کو مکرر ذکر کیا، اولائکا علی ھدی من ربہم واولائکا ھم المفلحون، فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو یہ اولائکا 2 مرتبہ کیوں ذکر کیا گیا؟ امام راضی فرماتے ہیں کہ یہ اس بات پر تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ صرف یہی متقین ہیں کہ جو ہدایت کے ساتھ بھی خاص ہے اور فلاح کے ساتھ بھی، تو یہ دونوں اختصاصات صرف ان کے ہیں، ان کے علاوہ کسی کا یہ خاصیت نہیں ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے اولائکا کو 2 مرتبہ ذکر کیا ہے۔ صاحب کشاف نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کے بعد ذکر کیا ہے کہ فانظر کیف قرر اللہ تعالی ان تنبیہ على اختصاص المتقین بنیل ما لا ینالہ احد على طرق شتیٰ، کہ اس آیت کریمہ میں اگر آدمی دیکھے تو اللہ رب العالمین نے کیسے متقین کے اختصاص کو بار بار تکرار کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور یہ بات ثابت کیا ہے کہ متقین کو اللہ کی طرف سے وہ خصوصیات ملی ہے جو کسی اور کو نہیں ملی۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ نے اس میں اشارہ اور اس کو مکرر ذکر کیا، نمبر 2 مفلحین کو معرفہ ذکر کیا، اور ضمیری فصل کو وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، مفلحون اور اولئک کے درمیان، تاکہ لوگ متقین کے مرتبوں کو دیکھیں اور ان کی مرتبوں کی حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اپنے لیے فلاح حاصل کرنے کے لیے سرتوڑ کوشش کرے۔ بہرحال یہاں تک اللہ رب العالمین نے متقین کے اوصاف بیان کیے ہیں اور وہ جن کامیابیوں کے مستحق ہے تو ان کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے کفار کا حال بیان کیا ہے، وہ انشاءاللہ العزیز کل بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔